بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام احباب محبت و عقیدت کے ساتھ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات پہ درود و سلام پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ الذی اعلی معالم العلم واعلامہ واظہر شعائر الشرع واحکامہ وبعث رسلا انبیاء وصلوات اللہ علیہم اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین الی آخر السورہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت و عقیدت کے ساتھ سارے احباب مل کے پڑھیں: السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی ہم جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سب مل کے کہہ دیں صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آپ کی ذات پہ درود و سلام کا تحفہ پیش کرنے کے بعد معزز سامعین کرام، آج کی یہ تقریب سعید بسلسلہ شب برات یعنی نیکیوں کی رات سبحان اللہ انعقاد پذیر ہے، اور بڑا خوبصورت ادارہ، خوبصورت مسجد۔ اللہ کا گھر ویسے ہی خوبصورت ہوتا ہے، اور جو اللہ کے گھر میں لوگ آتے ہیں وہ بھی خوبصورت ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس مدرسے کو، اس مسجد کو تا قیام قیامت آباد و شاد رکھے۔ دراصل خطاب پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید غلام مصطفیٰ شاہ صاحب بخاری ان کا تھا۔ میں ان کا چھوٹا بیٹا ہوں، میرے بڑے بھائی اور ہیں۔ بزرگوں کی طبیعت کافی عمر رسیدہ ہے، ناساز ہے، گلے میں پرابلم ہے۔ کچھ دن پہلے اپنے ادارے کا پروگرام تھا، میرے 2-3 ذاتی محفلیں تھیں، وہ چھوڑ کر الامر فوق الادب بزرگوں کے حکم کے تحت میں حاضر ہوا ہوں، اور آپ حضرات سے معذرت خواہ ہوں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو چند گزارشات میں پیش کروں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ آپ بازوق لوگ ہیں، اور آپ کی محبتوں کی نظر صرف ایک جملہ کہ کوئی بھی کہیں بھی نبی کو پکار سکتا ہے۔ یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں نا دیواروں کا سہارا لے کر، اگر گنبد خضرا کا سہارا کافی ہو، سبحان اللہ، اگر جس کو سرکار مدینہ کے سہارے کی ضرورت ہے وہ دیواروں کا سہارا چھوڑ دے، آج سرکار کے سہارے پہ بیٹھو اور میری بات سنو کہ کوئی بھی کہیں بھی نبی کو پکار سکتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ کہیں سے پکاریں، کوئی بھی پکارے، سرکار سنتے ہیں۔ صرف ایک جملہ علماء کرام کی نظر، مجھ سے پہلے میں نام سے تو واقف نہیں ہوں، میں سبھی علماء کرام کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کر، کیونکہ میں نوکر ہوں، غلام ہوں، طالب علم ہوں، ایک بات سن لو کہ نبی کا غلام کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو، کسی جگہ پہ ہو، جس حال میں ہو، سرکار اس سے باخبر ہیں۔ صرف ایک جملہ قرآن سے، جناب سلیمان علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ جناب سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک قرآن مجید کی صورت ہے، سورہ نمل،
نمل کہتے ہیں چیونٹی کو، کویلی کو، کیڑی کو، یہ سب سے چھوٹی مخلوق ہے، اور قرآن میں ایک پوری سورہ ہے سورہ نمل۔ میں نے عرض کی باری تعالیٰ سورہ نمل قرآن میں یہ نمل چیونٹی والی صورت نمل کیوں نام رکھا گیا؟ فرمایا نمل ہمیں پسند آئی، کیوں؟ یہ سلیمان کی عاشق تھی، اس کو نبی سے محبت تھی۔ وہ کیسے؟ ایک بڑا دلچسپ اور خوبصورت واقعہ تفسیر کا حوالہ دوں، تفسیر سراج منیر، بڑی خوبصورت بات۔ وادی نمل میں چیونٹیاں چل رہی تھی قطار بنا کر، ایک آگے، ایک اس کے پیچھے، ایک اس کے پیچھے، ایک اس کے پیچھے، ایک نہیں تھی، دو نہیں تھی، 1000 نہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں قطار میں چل رہی تھی۔ ایک آگے تھی سپہ سالار مقدمت الجیش جو ان کو لے کر چل رہی تھی۔ اچھا جو آگے چل رہی تھی نا، وہ جب رک جاتی، وہ جب رک جاتی تو سب رک جاتی، وہ جب چل پڑتی تو سب چل پڑتی۔ اچھا جو آگے تھی نا، وہ چلتی چلتی اچانک رک گئی، جب رکی نا تو دل میں ایک بات آئی۔ بات کیا تھی؟ وہ جب رکی نا اس کے من میں خیال آیا، اے سلیمان نبی، اے اللہ کے نبی، یہ دورے بادشاہت ہے آپ کا، یہ نبوت کا زمانہ ہے آپ کا، یہ رسالت کا زمانہ ہے آپ کا، آج میرا من چاہتا ہے آپ کو دیکھوں۔ چیونٹی نے کہا آج میرا من چاہتا ہے آپ کو دیکھوں۔ بس وہیں ٹھہری، من میں خیال آیا، اچھا ہے کتنی بڑی مخلوق۔ بار بار میں یہ کہتا نہ رہوں کیونکہ وقت بہت بالکل تنگ ہے، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، نہایتی توجہ۔ اچھا وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، ہر بندہ وقت کا محتاج ہے، چاہے آپ ہو چاہے میں ہوں۔ گاڑی خراب ہو گئی، تاخیر سے پہنچا، اگر میں چاہتا کہ وقت رک جائے، نہیں رکتا۔ آدم سے لے کر عیسیٰ نبی تک کسی کے لیے وقت رکا نہیں، نہ ہی وقت رکتا ہے، نہ ہی وقت پلٹ کے آتا ہے۔ میں نے عرض کی باری تعالیٰ تو نے وقت کی بھی بنایا اور وقت گزارنے کے لیے مخلوق بھی بنائی۔ تیری مخلوق میں خالق کے سوا، تیری مخلوق میں کوئی ایسا ہے جس کے لیے وقت رکا بھی ہو، وقت پلٹا بھی ہو؟ اللہ نے فرمایا ہاں، پوری مخلوق جس کی خاطر بنائی، جس کی محبت میں بنائی، واحد ایک میرا محبوب ہے۔ بات سننا، واحد میرا محبوب ہے۔ وہ کیسے؟ حدیث پاک کا حوالہ دے دوں، عصر کی نماز علی المرتضیٰ نے نہیں پڑھی تھی، میرے مصطفیٰ نے پڑھ لی تھی علی المرتضیٰ کی گود میں۔ میرا نبی سو گیا، جب سو گیا نا تو آنکھ لگ گئی، اب علی بیٹھے ہیں، نبی ہے گود میں، علی بیٹھے ہیں، اور قرآن نے منع کیا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جب میرا نبی سو جائے تو آواز نہیں دینا۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، جب معراج کی شب جبریل امی آیا تو اللہ نے فرمایا جبرائیل یہ نہ مت سوچنا کہ 600 پروں کا مالک ہے، ایسے نبی کے گھر پہنچ جائے گا، آج آواز نہیں دینی۔ میں جلدی سے بات مکمل کروں، اب کون سی بات آپ کو سناؤں، توجہ۔ اب جب وقت گزر گیا، مغرب ہوئی، عصر کی نماز قضا ہوئی، علی کی آنکھ سے آنسو نکلا، نبی کے چہرے پہ آیا، نبی نے آنکھ کھولی، ما یبکی کا یا علی، علی روتے کیوں ہو؟ دو جہاں کی رحمت آپ کی گودی میں، روتے کیوں ہو؟ یا رسول اللہ روؤں تو کیا کروں، میری ایک نماز، نمازیں نہیں، ایک نماز۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم نوکر مولا علی کے، ہم علی کے دیوانے؟ علی کے دیوانے تم کیسے بن سکتے ہو؟ علی وہ ہے جس کی ایک نماز رہ جائے تو رونے لگے، تم تو وہ ہو جن کی خاطر مسجدیں خود رو رہی ہیں، مسجدیں ویران ہیں، مسجدوں میں آنے والا کوئی نہیں ہے۔ علی کا نام لیتے ہو، علی کے نعرے لگاتے ہو، میں کہتا ہوں علی کا نام بعد میں لینا، پہلے مسجد میں آ۔ علی والا وہ ہے جو 5 وقت کم سے کم مسجد میں آئے۔ جن کو میری بات سمجھ آئی ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہیں۔ اب سننا، جب وقت گزر گیا نا تو علی کی آنکھ سے آنسو نکلے، نبی کے چہرے پہ آئے، علی روتے کیوں ہو؟ یا رسول اللہ روؤں تو کیا کروں، میری نماز رہ گئی۔ فرمایا کیا ہوا؟ جب ادا رہ جائے تو قضا پڑھ لو،
جب پانی نہ ملے، توجہ نہیں ہے آپ کی، یہ تو آسان سی باتیں ہیں، میں پڑھانے تو نہیں آیا، میں کچھ بیان کرنے آیا ہوں. جب پانی نہ ملے تو خلیفہ ہے وضو کا تیمم کر لو. یہ نہیں کہ مٹی اٹھا کے چہرے پہ بس صرف اشارہ کرنا ہے، مٹی پہ ہاتھ رکھ کے نا ہاتھ جھاڑ دینے ہیں. اچھا جب پانی نہ ملے تیمم کر لو، جب ادا رہ جائے قضا پڑھ لو. علی روتے کیوں ہو؟ قضا پڑھ لو. یا رسول اللہ آپ کا غلام ہوں، قضا کا عادی نہیں ہوں. اور ایک بات سنتے جاؤ، علماء کرام بیٹھے ہیں، واحد صحابہ میں علی ایسا ہے جس کی ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی، اور واحد صحابہ میں علی ایسا ہے صحابہ نے 12 سال بعد اعلان نبوت کے جب نماز فرض ہوئی نمازیں شروع کی، علی کی ابھی 6 سال کی عمر تھی. جو بیٹھا ہے وہ بولے، میں حوالے دوں گا. 6 سال کی عمر تھی. نبوت کی نماز صرف نبی پڑھتے ہیں، نبی کے علاوہ کوئی پڑھ سکتا نہیں. واحد علی ہے جس نے نبی کی اقتداء میں حرم میں بیت اللہ کے قریب جناب سیدہ خدیجہ نے بھی نماز پڑھی، اور علی نے بھی نماز پڑھی، اور صدیق نے بھی نماز. آگے سنو، علی نے یہاں پہ ایک بات کی، یا رسول اللہ قضا وہ پڑھتا ہے جو زمانے کا محتاج ہو. جب زمانہ گزر جائے تو ہاتھ میں آتا نہیں ہے، گزر گیا تو گزر گیا. یا رسول اللہ قضا وہ پڑھتا ہے جو زمانے کا محتاج ہو. اگر آپ مجھے کہتے ہیں قضا پڑھوں تو پھر تو بات اتنی سی ہے، آپ زمانے کے محتاج ہیں. اگر زمانہ آپ کا محتاج ہے تو علی قضا نہیں پڑھے گا، علی پڑھے گا ادا. بس اتنی بات تھی. سرکار نے اشارہ کیا، اعلیٰ حضرت بول اٹھے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے. میں کھڑا تو اہل سنت کے سامنے ہوں نا، سارے بریلوی ہیں نا، کوئی خطرے والی بات تو نہیں ہے نا. پھر ہاتھ میں کن کو کہوں کہ اٹھائیں؟ میں معذرت پہلے کر چکا ہوں کہ مجھے نہیں بلایا گیا، میرے بزرگوں کو بلایا گیا، لیکن آ گیا ہوں. اب تو مہربانی کرو، اب کسی نے توجہ سننا. سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشاروں سے ہو چاک، ارے اندھے نجدی دیکھ لے طاقت رسول اللہ. اب سننا، وقت کا ہر کوئی محتاج ہوتا ہے. وہ چیوٹی، اس نے کہا نبی میرا دل ہے کہ تیرا دیدار کروں. بھول تو نہیں گئے؟ ابھی میں نے موضوع پڑھنا ہے. موضوع آج تم آئے ہو سجدہ کے لیے. کس کے لیے؟ آج وہ بھی آیا ہے جو کبھی مسجد میں نہیں آیا، سجدہ کے لیے. کاش تمہیں سجدہ کی اہمیت کا پتہ چل جائے. سجدہ کہتے کسے ہیں؟ سجدہ کس کیفیت کا نام ہے، کس چیز کا نام ہے؟ اگر علماء کرام اجازت دیں صرف ایک واقعہ قرآن سے. نہیں ہاتھ جن کے صحیح ہیں وہ سبحان اللہ بولیں. موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، فرعون کے سامنے پہنچے کلیم. فرعون نے کہا اے موسیٰ تم کس خدا کی باتیں کرتے ہو؟ فرمایا میں اس خدا کی باتیں کرتا ہوں جو کائنات بنانے والا ہے. فرعون نے کہا میرا تو خیال یہ ہے کہ کائنات بنانے والا میں ہوں، میں نے بنائی. تو کلیم کو جلال آیا، فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما، آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے بنانے والا میرا خالق ہے. تو فرعون نے کہا میرا تو خیال یہ کہ میں نے بنایا. پھر کلیم نے فرمایا رب المشرق والمغرب وما بینہما، مشرق اور مغرب کے درمیان جو کچھ ہے بنانے والا میرا خالق ہے. فرعون نے کہا میرا تو خیال یہ کہ میں بنانے والا ہوں. تو کلیم کو جلال آیا. بڑے غصے والے نبی تھے، بڑے غصے والے نبی تھے. جب جلال آیا نا تو کلیم نے بات مکمل کی. کیا کہا؟ ربکم ورب آبائکم الاولین، میرا رب وہ ہے جس نے تمہیں بھی بنایا اور تمہارے باپ دادا کو بھی بنایا. جب کلیم نے یہ کہا نا میرا نبی میرا رب وہ ہے جس نے تمہیں بنایا تمہارے باپ دادا کو بنایا، تو فرعون کو غصہ آیا، کھڑا ہوا، کہنے لگا کہ اب بات نہیں ہوگی، اب مقابلہ ہوگا، بات نہیں ہوگی. کلیم نے کہا جیسے تیری مرضی، میں تو تیار ہوں. اب کلیم اکیلے ہیں،
فرعون کا سارا لشکر ساتھ ہے، میدان سج گیا. قرآن میں مکمل واقعہ ہے، ایک جگہ پہ نہیں، کم از کم 3 جگہ پہ ہے. میں حافظ قرآن بھی ہوں الحمدللہ. 3 جگہ پہ ہے. اچھا میدان سج گیا، سارے لوگ آ گئے. جادوگروں کو بھی بلا لیا فرعون نے. فرعون نے کہا کہ ایسا کرو، آج کلیم کو لاجواب کر دو، کیونکہ اکیلا ہے، لاجواب کر دو. اب کلیم اکیلے کھڑے ہیں، ساتھ میں ایک آسا ہے. آسا جانتے ہو؟ سبحان اللہ، کبھی بزرگ دیکھے ہیں؟ بزرگوں کے ہاتھ میں ایک لاٹھی ہوتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، لاٹھی، اللہ اللہ، سبحان اللہ. لاٹھی ہوتی ہے. کلیم کے ہاتھ میں ایک آسا تھا، بس ایک کلیم تھے، ایک آسا لے کر کھڑے ہیں. جادوگر آئے، انہوں نے اپنے رسیاں پھینکی، سانپ بن گئے. کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، سارے کھڑے ہیں. فرعون اب خوش ہوا، اس نے کہا اب دیکھتا ہوں کلیم کیا کرتا ہے. تو جبرائیل آئے، کلیم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ باری تعالیٰ یہ تو سانپ بن کر بھاگ رہے ہیں. فرمایا یہ آسا جو ہے نا، ہم سرائکی لوگ ہیں، ہم ایک مثال دیتے ہیں بزرگوں کی. مثال دینی تو نہیں چاہیے لیکن دیتا ہوں، توجہ سننا. وہ کہتے تھے بزرگ، 4 کتاباں عرش لتھیاں، 5 لتھا دگا، 4 کتاباں کچھ نہ کیتا دگے کیتا سیدھا. کوئی جڈا کی مثال وہ کہتے ہیں بھئی یہ جو ہوتا ہے نا لاٹھی. اب سننا، کلیم نے اپنے آسا پھینکا. جب آسا پھینکا نا تو وہ سانپ بن گیا. ایک لمحے میں سب سے پہلے سب سانپوں کو نگل گیا. جب نگلا نا تو کلیم نے اٹھا لیا. اب جادوگر ایک صف میں کھڑے تھے، باقی فوج تو تھی پیچھے، سب پیچھے، جادوگر تھے آگے. جب جادوگروں نے دیکھا جہاں پہ کھڑے تھے نا، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سب سجدے میں گر گئے. یہ قرآن کیا ہے؟ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سجدے میں گر گئے. کیا کہنے لگے؟ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ہم عالمین کے رب پر ایمان لائے. تو فرعون نے کہا وہ تو میں ہوں. انہوں نے کہا نہیں، رب موسیٰ و ہارون، تو جھوٹا ہے. موسیٰ اور ہارون کا نبی، وہ نبی بھی سچے ہیں، ان کا رب بھی سچا ہے. ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے، تجھ پہ نہیں لائے. اب فرعون کو غصہ آیا، توجہ سننا، غصہ آیا، کھڑا ہوا. قال فرعون آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، میری اجازت کے بغیر تم ایمان لائے. ان آذن لکم، مجھ سے پوچھا ہے میری اجازت کے بغیر تم ایمان کیسے لائے، کیوں لائے، کس وجہ سے لائے؟ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، تم نے بھی جادو دکھائے، اس نے بھی نعوذ باللہ جادو دکھایا. فلسوف تعلمون، آنکھوں کے سامنے کی بات ہے، تم یہ بات جانتے ہو پھر بھی ایمان لائے. جلدی کرو، ایمان چھوڑ دو. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، تمہارا ایک ہاتھ کاٹ دوں گا، ایک پاؤں کاٹ دوں گا. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، سب کو سولی پر لٹکا دوں گا. جلدی کرو، ایمان چھوڑ دو. اب سننا، جو سجدہ کرنے والے ہیں وہ سنیں. اب جادوگروں نے کیا کہا؟ اس نے کہا اے فرعون تیری مرضی، ہمارا ہاتھ کاٹ دے، تیری مرضی ہمارے پاؤں کاٹ دے، تیری مرضی ہمیں سولی پہ لٹکا دے، ہمیں موت گوارا ہے. ہم موت کو قبول کرتے ہیں، لیکن یہ جو سر اس کے سامنے جھکا ہے اب تیرے سامنے نہیں جھکے گا. فرعون نے کہا ایک بات تو بتاؤ، یہ پوری زندگی میرے سامنے جھکتے رہے، تمہیں مزہ نہیں آیا؟ ایک سجدہ بغیر غسل کے، بغیر وضو کے، بغیر ایمان کے. یہاں پہ ایک بات بہت میں مکمل کرتا ہوں، ایک بات اور. ابراہیم علیہ السلام کے پاس 200 لوگ آ گئے جو مجوسی تھے، آگ پرست. بیدار بیٹھے ہیں، جو پریشان نہیں بیٹھے وہ سبحان اللہ بولے. کیونکہ میں آپ حضرات کے مزاج سے واقف نہیں، میں کوشش تو کر رہا ہوں آپ کو کچھ باتیں سمجھا کے جاؤں. توجہ، 200 لوگ آ گئے، وہ آگ پرست تھے، آگ کے پجاری تھے. جب آئے نا خلیل اللہ کے پاس، آتے ہی اپنے لفظوں میں سلام کیا تو خلیل نے جواب دیا جناب ابراہیم علیہ السلام. خلیل اسے کہتے ہیں جو اللہ کا دوست ہو. اور ایک حوالہ دیتا جاؤں، تاریخ تبری میں پڑھ لینا. جناب ابراہیم سے کسی نے پوچھا کہ تم اللہ کے خلیل ہو؟ فرمایا میں نے تو کبھی نہیں کہا، وہی کہتا ہے کہ ابراہیم میرا یار ہے. میں تو اس کا بندہ ہوں، وہی کہتا ہے کہ مزہ اسی بات میں ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ،
ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس کے پاس جانا تو ہے، اس حال میں جاؤ کہ تم رب پہ راضی ہو اور رب تم پہ راضی۔ تکبیر، اللہ پانی علامہ اقبال قلندر لاہور نے ویسے نہیں فرمایا تھا، یہ کمال نہیں ہے کہ تم کہو مالک تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا، اور اگر مصطفیٰ کے بندے بن جاؤ گے تو پھر بات یہ ہوگی خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ کمال یہ ہوتا ہے کہ خالق مخلوق سے پوچھے اور بتا تیری مرضی کیا ہے۔ اب سننا، 200 لوگ آئے، ابراہیم نے ان کو ویلکم کہا، بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے، یہ نہیں پوچھا کہ کھانا کھاؤ گے، جو کھلاتے ہیں وہ پوچھتے نہیں، پانی پلایا، گائے ذبح کی، کھانا بنا دیا، اب سب بیٹھ گئے، اب جو آگ برس تھے ان کو کیا پتا بسم اللہ پڑھنی ہے، ہاتھ دھونے ہیں، کیسے بیٹھنا ہے، جیسے مہمانوں کی مرضی وہ بیٹھ گئے، کھانا لگ گیا، سب نے کھا لیا، اب کھا کر نہ باہر نکلے نا، باہر نکلتے ہی ایک بڑے نے ان کو پکڑ لیا، بڑے ہر کسی کے ہوتے ہیں، ایک بڑے نے روک لیا، رک جاؤ، اے کھانا کھا کے نکل رہے ہو، جس کے پاس کھانا کھایا اس کو شکریہ تو ادا کرو، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ قرآن کہتا ہے جب خالق کا دیا ہوا کھاؤ، جو شکر الحمدللہ پڑھتا ہے وہ سبحان اللہ بولے۔ نکلنے لگے تو ایک نے کہا رک جاؤ یار، اس کے پاس کھایا ہے تو اس کو شکریہ تو ادا کرو۔ اب سارے آ گئے، کہتے اے ابراہیم تیری مہربانی، تو نے کھانا کھلایا، اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ کھانے کے بدلے میں تیرا ایک کام کر کے جائیں، ایک کام۔ تو ابراہیم نے فرمایا کہ میں نے تو کھانا اس وجہ سے نہیں کھلایا کہ تمہیں کوئی کام دوں، ہمارے ہاں جو امیر لوگ ہوتے ہیں ان کے ڈیرے پہ کوئی غریب آ جائے کھانا کھانے کے لیے، کھانا کھا لیا، حضور اجازت، یار آئے تو تم ہو، سردار کوئی کام ہے، ہاں ایسا کرو کہ یہ چارہ نہیں ہے، چند لقمے کھلائے، کوئی نہ کوئی کام لے لیا، تو اللہ کی رضا تو ختم ہو گئی، رکھ دو، اللہ کی رضا تو ختم ہوگی۔ اب سننا، ابراہیم نے کہا کہ کوئی کام نہیں ہے تم جاؤ، وہ باہر نکلے، پھر واپس آئے، اے اللہ کے نبی ہم نہیں جاتے، ہم چاہتے ہیں کہ تیرا ایک کام کر کے جائیں، تیرا رزق کھایا ہے، تیرا ایک کام۔ اب مجوسی تھے تو ابراہیم نے فرمایا کہ یار میرا تو کوئی کام نہیں ہے، تم جا سکتے ہو، انہوں نے کہا نہیں، ہم انسان تو ہیں نا، تیرے گھر سے کھایا ہے، تیرا ایک کام کر کے جائیں گے۔ فرمایا جاؤ، نہیں جاتے، رک گئے۔ تو ابراہیم نے کہا اچھا پہلے تسلی کر لو، سوچ لو، میرا ایک کام ہے بڑا مشکل ہے، کر سکو گے؟ بڑا مشکل کام ہے۔ انہوں نے کہا کوئی بات ہے، پوری گائے ہم نے کھا لی ہے، طاقتور ہیں، ایک کام 200 آدمی ہیں، ایک لمحے سے پہلے کر دیں گے۔ فرمایا کوئی اتنا مشکل کام ہے؟ فرمایا پہلے سوچ لو۔ سب نے کہا ہم نے سوچ لیا، کام بتا۔ ابراہیم نے فرمایا کام اتنا ہے کہ میرے رب کو ادھر کھڑے ہو کے ایک سجدہ کر دو۔ سجدے کی رات ہے، میں پہلے کہا تھا، جو سننے والے ہیں وہ سنیں، ایک سجدہ کر دو۔ جب سجدے کی بات آئی نا تو مجوسی نے کہا کہ ہم سے جو چاہے کام لے لے، یہ کام بڑا مشکل ہے۔ سجدہ کسے کہتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کو یا سبحان ربی العظیم پڑھنے کو؟ علماء کرام بیٹھے ہیں، صرف ایک بات، میں ویسے الحمدللہ تخصص فی الفقہ بھی کہ مفتی بھی ہوں، لیکن آج میں طالب علم بن کے آیا ہوں کیونکہ بزرگوں نے بھیجا ہے۔ ایک بات سنتے جاؤ، جب سجدے میں جاؤ نا، یہ جبین اور یہ ناک جس کو نوز کہتے ہو، یہ جب زمین پہ لگ جائے، یہ جبین اس پہ کپڑا نہیں ہونا چاہیے، یہ ننگی ہو، اور یہ ناک جب یہ زمین پہ لگ جائے، چاہے تمہیں کچھ نہیں آتا، جب یہ لگ گئی تو تمہارا سجدہ ہو گیا۔ ابراہیم نے فرمایا کہ ایک سجدہ کر دو۔ انہوں نے کہا کام بڑا مشکل ہے، کوئی اور کام؟ فرمایا کام اور کوئی نہیں ہے، کام ایک ہی ہے، کرنا ہے تو کرو ورنہ جاؤ۔ اب پھر بہر گئے، مشاورت ہوئی، یار کام تو بڑا مشکل ہے، چلو
کچھ کرتے ہیں. انہوں نے کہا بھی ہم نے سنا ہے کہ کچھ سجدے کے لوازمات ہیں, پہلے بدن پاک ہو, پھر کپڑے پاک ہوں, پھر وضو ہو. میں آپ حضرات کو نہیں سمجھا رہا کیونکہ آپ تو ماشاءاللہ صاحب ایمان ہیں, آپ کو پتا ہے میں ویسے بات کر رہا ہوں, ویسے بات کر رہا ہوں. یہ سب چیزیں ہوں, پھر قبلہ کی طرف رخ ہو, پھر ایک آگے ہو, سب پیچھے ہوں, صفیں بنی ہوں, پھر سجدے میں ہو, پھر کچھ پڑھنا پڑتا ہے. ایسا کرتے ہیں. اب ابراہیم نے شرط رکھی ہے کہ سجدہ کرو. ہم ایسا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ہم نہ ہی وضو کریں گے, نہ ہی کپڑے بدلیں گے, نہ ہی سر پہ کچھ لیں گے, نہ ہی قبلہ کی طرف رخ کریں گے, نہ ہی صفے بنائیں گے, نہ ہی مصلے بچھائیں گے, نہ ہی کچھ پڑھیں گے. بس جیسے کھڑے ہیں, جو بیدار بیٹھے ہیں وہ بولیں, وہ بولیں. جیسے کھڑے ہیں ویسے گر جائیں گے. تو پوچھ لیتے ہیں ابراہیم سے, آئے حضور ہمارے بھی شرائط ہیں, ہم نہ وضو, نہ غسل, نہ کپڑے, نہ صفیں, نہ بیت اللہ بیت المقدس, کسی طرف رخ نہیں, بس ایسے سجدہ کر دیں گے. ابراہیم نے فرمایا ایک شرط ہے, سجدہ ایسے ہی کرنا, لیکن جب سجدے میں جانا یہ اور یہ زمین پہ لگنے جائیں گے. بس یہ لگ گئے, کچھ نہ پڑھنا, چلے جانا, بس یہ کرنا. انہوں نے کہا یہ کوئی بات ہے, یہ بھی لگے گا, یہ بھی لگے گا. اب سننا, صفیں بن گئی, جیسے کھڑے تھے سب سجدے میں گر گئے. جب گرے نا یہ اور یہ لگے زمین پر, تو ابراہیم نے سجدے میں سر رکھا, باری تعالیٰ گائے کھلا کے یہاں تک میں لایا ہوں. بہانہ بنا کر. علامہ صاحب آپ کو بھی ثواب ملے گا, آپ نے ایک مولوی کو بلایا, اشتہار بنوایا, لوگوں کو بلایا. آج جتنے آئے ہیں یہ نہ سمجھنا کہ صرف آپ کو نیکی ملے گی, آپ کو صرف آنے کی ملے گی. ساری رات جتنا بولو گے یہ ثواب آپ کو ملتا رہے گا, اور قیامت کے دن آپ کو پتہ لگے گا کہ ایک نیکی کی اہمیت کتنی ہوتی ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ اب انہوں نے سجدے میں سر رکھا, تو ابراہیم سجدے میں, باری تعالیٰ یہاں تک میں لایا ہوں, اب تیری مرضی, ان کو ایسا رہنے دے یا اپنے قریب کر لے, یا اپنے قریب کر لے. اب جب انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا نا, تو ابراہیم جان بوجھ کر اپنے حجرے میں چلے گئے. وہ باہر کھڑے ہیں, ہاتھ باندھے, سر جھکائے. ابراہیم نے فرمایا جاؤ, جاتے کیوں نہیں؟ حضور ہم تو نہیں جاتے. توجہ ہے آپ کی؟ حضور ہم تو نہیں جاتے. فرمایا چلے جاؤ, میں نے جب کہہ دیا ہے جاؤ, جاتے کیوں نہیں ہو؟ حضور ہم نہیں جاتے, ہم نہیں جاتے. فرمایا کیا ہوا؟ نہ غسل کیا, نہ وضو کیا, نہ کعبے کا پتہ, نہ اس کا پتہ, ایسے سجدہ کیا اور اتنی لذت. جب لا علمی میں نہ جانتے ہوئے اس کے سامنے جھکے, اتنی لذت آئی. کاش کہ اس کا پتہ ہو, اور اس کا پتہ ملتا نبیوں کی دہلیز سے ہے, نبیوں کے دروازوں سے اس کا پتہ ملتا ہے. وہ بیٹھے ہو یا نہیں بیٹھے, وہی چلتے ہیں, وہی چلتے ہیں. یہ 200 لوگ تو مسلمان ہو گئے. اب موسیٰ کلیم, بات ذہن میں ہے یا بھول گئے؟ وہ سجدے میں, فرعون نے کہا کہ سولی پہ لٹکا دوں گا. اس نے کہا جو کر لے. فرعون تمہیں موت سے ڈر نہیں لگتا؟ سجدے میں ہے کیا؟ تو جادوگروں نے کہا فرعون کاش کہ تو ایک مرتبہ خالق کے حقیقی کے سامنے جھک جائے, ایک مرتبہ تیرا سر. کچھ دن پہلے ہوئی نا تیارہ, ایک ادھر گیا ایک ادھر آیا, تو انہوں نے کہا کہ اب جنگ شروع ہو گئی. تو انہی کے لوگ بولنے لگے اوے ان سے مت چھیڑنا. کیوں؟ فرمایا یہ تو شہادت کو, ان سے مت چھیڑنا, نہ الجھنا. کیوں؟ فرمایا تم موت سے ڈرتے ہو, یہ تو موت مانگتے ہیں. تمہیں کیا پتا موت میں لطف کتنا ہے؟ اچھا موت میں اتنا لطف ہے, کاش تمہیں سجدے کا پتہ چل جائے. اور جنہوں نے سجدے کی لذت محسوس کی, صرف ایک قرآن مجید کی آیت ہدیہ کرتا ہوں. لوگ کہتے ہیں نا امام حسین کی شہادت ہوئی 61 ہجری میں, اور قرآن کی آخری وحی آئی 12 یا 13 ہجری میں. اس کے بعد تو قرآن نہیں آیا. شہادت حسین کا ذکر قرآن میں کہا ہے. میں نے کہا میں دکھاتا ہوں, سورہ الگ. جو بیدار بیٹھا ہے وہ سبحان اللہ بولے.
رہا ہوں سورہ علق قرآن مجید کا پہلا پارہ 33 پارہ اور وحی کے اعتبار سے پہلی سورت اس کی آخری آیتیں ہیں فَلْيَدُعُ نَادِيَهُ سَنَدُ الزَّبَانِ يَتَكَلَّا آخری آیت ہے اس میں سجدہ تلاوت ہے اگر کروں تو پھر سجدہ کرنا پڑ جائے گا بات تو بڑی مشکل ہے سجدہ لیکن میں سجدے والی آیت نہیں پڑھتا چھوڑتا ہوں ایک بات سنتے جاؤ اللہ نے فرمایا جب تمہیں کوئی بدبخت ستائے کہ میری اطاعت کر بدبخت کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے بہتر ہے سجدے میں سر کٹا لینا بدبخت کی اطاعت سے بہتر ہے سجدے میں سر کٹا لینا وحی کے اعتبار سے پہلی سورت تھی اور اس سورت کو جس نے سمجھا وہ امام حسین کی ذات تھی میدان کربلا میں جب ہر طرف سے ظلم و ستم سے ڈھائے یزید نے لوگوں نے کہا حسین بات سو اتنی سی ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ دیتے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے ان یسرقن شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یاتین ببہتان جو چور ہو جو زانی ہو جو شرابی ہو شریعت کا تارک ہو اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا سجدے میں سر کٹا لینا ہے آج حسین بتائے گا کہ سجدے میں لذت کتنی ملتی ہے توجہ ہے یا نہیں ہے وہی آتا ہوں صرف دو باتیں آپ حضرات سے کرنی ہے ٹائم کافی سارا ہو چکا ہے آپ نے صلاۃ و تسبیح پڑھنی ہے سجدہ تو آپ نے جنہوں نے کرنا ہے ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ بولے میں نے ایک بات شروع کی تھی وہ بات رہ نہ جائے پھر یہ کہیں کہ بات چھیڑ لی مکمل نہیں کی جناب سلیمان نبی بیٹھے ہو چیونٹی نے کہا اے اللہ کے نبی کہاں ہو من ہے تمہیں دیکھنے کا تو نبی تھے 70 کلومیٹر مسافت پر نبی نے ایک پرندے کو کہا کہ میں تو ہوں مصروف وہ میری نوکر مجھے یاد کر رہی ہے جلدی سے جاؤ وہ جھرمٹ میں ہے کافی سارے ہیں لیکن یاد کرنے والی ایک ہے اس کو میرے پاس لے آؤ لمحے سے پہلے وہ مجھے دیکھے میں اس کو دیکھوں اب پرندہ آیا کبوتر تھا یا ہدہد تھا دو پرندوں کا ذکر ہے پرندہ آیا اب جب آیا نا دیکھا وادی نمل میں چونٹیاں چل رہی ہیں ایک جیسی شکل ایک جیسی صورت ایک جیسی چال ایک جیسی سب ایک جیسی اب نبی کو پکارنے والی تھی ایک یہاں تھی کروڑوں اب ہدہد رک گیا یا کبوتر رک گیا اس نے کہا اب کیا کروں نبی نے کہا ایک کو لے آؤ یہ ساری ایک جیسی ہیں اچھا ایک لمحے سے پہلے پرندے نے دیکھ کر کہا اس کے قریب اپنا رخ لے گیا چہرہ لے گیا کہا چل تجھے نبی نے بلایا ہے اب چونٹی رک گئی اس نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا کہ نبی کو تمہیں کس نے بتایا کہ نبی کی عاشق میں ہوں تمہیں کس نے بتایا کہ نبی کو میں نے پکارا ہے تم نے کیسے پہچان لیا کہ نبی کو میں نے آواز دی ہے اب پرندے نے کہا ہو نبی کی عاشق نبی کی عاشق ہو اور چھپ جائے اگر کروڑوں اربوں میں چیونٹی نبی کی عاشق ہو وہ نبی کی آنکھوں سے بلکہ جس کو نبی بھیج دے اس کی آنکھوں سے چھپ نہیں سکتی جو مصطفیٰ کا عاشق ہو جو کملے والے کا عاشق ہو جس نے نام محمد سے وفا کی ہو توجہ ہے یا نہیں ہے اب یہاں پہ ایک بات مکمل کرتا ہوں اب چیونٹی نے جب پرندے نے کہا نا چل نبی نے بلایا ہے چیونٹی نے کہا میں نہیں جاتی میں نہیں جاتی اس نے کہا کیوں بلایا تو تھا نبی کو فرمایا میں نے بلایا تھا اس وجہ سے نہیں کہ میں جاؤں گی میں نے کہا تھا آپ آئیں وہ سنیو سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ جب چیونٹی نے یہ بات کی نا میں نہیں جاتی تو جناب سلیمان مسکرائے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا مسکرائے فرمایا ہے تو چھوٹی سی باتیں کمال کرتی ہے اب آگے بات سننا یہاں سے محبت کی باتیں شروع ہو گئی سب باتیں ہیں قرآن میں لیکن کیا کریں قرآن تو گھر الماری میں پڑا ہوا ہے ہمارے علاقے میں تو قرآن کو تب نکالتے ہیں جب کوئی مر جائے وسیلے کے لیے یا ختم کے لیے یا فاتحہ کے لیے
کتنے خوش نصیب یہاں بیٹھے ہیں جو روزانہ صبح قرآن کی تلاوت کرتے ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن بے وفا نہیں ہے, یہی دعویٰ ہے نا. قرآن بڑی با وفا کتاب ہے. صرف ایک بات, جو بزرگ بیٹھے ہیں وہ میری بات سنیں, میں یہ بات مکمل کرتا ہوں. جو بزرگ بیٹھے ہیں, علامہ جلال الدین سیوطی مفسر قرآن, یہ وہ عالم ہے جس نے, یہ نہ صحابی ہے نہ تابعی ہے نہ تبع تابعی ہے, سلف صالحین علماء متقدمین میں سے ہے, 700 سال بعد کا ہے میرے مصطفیٰ کریم کے ظاہری زندگی کے, لیکن اس نے 72 سے 73 مرتبہ جاگتی آنکھوں سے مصطفیٰ کو دیکھا. نبی کا عاشق تھا. یہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں شہروں سے, بستیوں سے, گاؤں سے گزرتا ایک قبرستان میں پہنچا جہاں شہر خاموشہ ہوتا ہے. بیٹھے ہو, جہاں اکثر لوگ خاموش سوتے رہتے ہیں. میں وہاں پہنچا, میں نے کہا اب یہاں پہ خاموشی ہے, آرام کر لیتا ہوں. میں نے ایک درخت کے سایہ آسرا سہارا لیا اور سونے لگا. ابھی سونے والا ہی تھا کہ میرے کانوں میں قرآن کی آواز آئی. میں کھڑا ہوا, میں نے کہا کوئی جن تو نہیں ہے, بھوت, کون ہے قرآن پڑھنے والا؟ پھر خیال آیا آواز تو انسان کی ہے. ادھر ادھر دیکھا, کوئی نہیں ہے. کہتے میں بڑا پریشان ہوا, بستیوں سے آیا ہوں جہاں زندہ لوگ تھے لیکن قرآن کی آواز, شہروں سے آیا ہوں جہاں زندہ لوگ تھے لیکن قرآن کی آواز, ہے تو قبرستان لیکن قرآن کی آواز. چلو مان لیتا ہوں, کیوں؟ کیونکہ جو نبی کا غلام یہاں پڑھتا ہے وہاں بھی پڑھتا ہے. یہ حدیث پاک ہے, دعونی اصلی, جو یہاں نماز پڑھنے والا ہو نا, جب قبر میں پہنچتا ہے, فاروق اعظم جب پہنچے قبر میں, فاروق اعظم پہنچے قبر میں تو منکر نکیر آئے, کہنے لگے من ربکا ما دینکا. فاروق اعظم نے کہا رک جاؤ, نبی کا غلام ہوں, سنی ہوں. دعونی اصلی, مجھے چھوڑو, میری عادت ہے نماز پڑھنے کی, پہلے نماز پڑھوں گا پھر باتیں کروں گا. یہ فاروق اعظم کی بات. اچھا, اگر آپ کا ذوق اجازت دے, بات ذہن میں آ گئی ہے منکر نکیر کے حوالے سے, غوث اعظم کی ایک بات کروں. جن کے ہاتھ ٹھیک ہے بلند کر کے سبحان اللہ بولے. کتابیں پڑھنے کا میں عادی ہوں, میری عادت ہے. بچپن میرا کتابوں سے گزرا, کیونکہ میرا دادا بھی عالم تھا, باپ بھی, 6 بھائی بھی. اس سے پہلے جو تھے ان کا نام جانتا ہوں لیکن ان کی زیارت نہیں کی, تھے وہ بھی عالم. کتابوں سے بچپن سے ہی کتابیں پڑھتا آیا ہوں, ابھی تک کتابوں سے واسطہ ہے. ایک بات, جو بیدار بیٹھے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ بولے. پہلے حوالہ دے دیتا ہوں, پہلے حوالہ الدر المنظم فی مناقب غوث الاعظم کتاب کا نام ہے. ادارے کا نام سن کر میرے ذہن میں بات آئی, بات بھی وہی لے کر آیا ہوں. منکر نکیر جو قبر میں آتے ہیں, سنا ہے ان کے بارے میں آپ نے؟ ٹھیک ہے, چلو یاد رکھنا ان کا نام. سرکار غوث اعظم کا وصال ہوا. اب 11ویں والا پیر پہنچا قبر میں. جب پہنچا نا تو یہ کتابیں اٹھا کر یہ بھی آ گئے. آتے ہی کہا من ربو کا. غوث اعظم بیٹھے تھے, فرمایا کون ہو تم؟ فرمایا کہ ہم منکر اور نکیر. کیوں آئے ہو؟ سوال کرنے. فرمایا کس کے بھیجے ہوئے ہو؟ اللہ کے. فرمایا میں کون ہوں؟ فرمایا آپ اللہ کے بندے. فرمایا تم بھی اللہ والے, میں بھی اللہ والا. اللہ والے کے پاس ہے, کم از کم سلام تو کرے. عجیب اتفاق, ایسے ہی آ گئے ہو. پہلے سوال انہوں نے کہا لگتا ہے آج لینے کے دینے پڑیں گے. چلو سلام کیا. فرمایا اب ہوئی بات. سلام کیا, میں نے جواب دیا, کیونکہ سلام کرنا سنت ہے, جواب دینا واجب ہے. جو سلام کرتا ہے اس کو ثواب کم ملتا ہے, جو جواب دیتا ہے اس کو. میری جن کو بات سمجھ آئی ہے وہ بولے. علماء کرام بیٹھے ہیں, سلام کرنا سنت ہے, جواب دینا. اب یہ بات تو میں نے سمجھاؤں کہ سنت کا کتنا ثواب ہے, واجب کا کتنا, مستحب کا کتنا, فرض کا, یہ تو آپ کو پتا ہوگا نا. علماء کرام کو تو آپ سنتے رہتے ہیں. بہرحال جلدی سے بات کروں. اب غوث اعظم نے فرمایا کیوں آئے ہو؟ فرمایا 3 سوال ہیں. فرمایا ہر کسی 3 پوچھتے ہو؟ جی 3 پوچھتے ہیں. فرمایا اچھا آج ایسا کرو, 3 تمہارے سوال ہیں, 3 میرے ہیں. میرے سوالوں کا تم جواب دینا, تمہارے کا میں دوں گا. اگر تم نہیں دو گے تو میں بھی نہیں دوں گا. اب بتاؤ پہلے میں پوچھوں یا تم پوچھتے ہو؟ توجہ ہے. اور یہاں پہ ایک بات اور بھی سنتے جاؤ. کچھ مولوی کہتے ہیں کہ قبر میں منکر نکیر آئیں گے, لیکن کچھ اللہ والے اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں
منکر نکیر منکروں کی قبر میں آتے ہیں، مومنوں کی قبر میں مبشر اور بشیر آئیں گے. سبحان اللہ. توجہ ہے نہیں؟ سبحان اللہ. مبشر اور بشیر آئیں گے. اب سننا، غوث اعظم فرمائے گا اچھا 3 سوال، ہاں پہلے میں پوچھوں یا تو پوچھ دو؟ انہوں نے کہا حضور آپ نے آج ٹوک بھی لیا، چلو پہلا آپ پوچھ لیں. اب بات مزے کی ہے، سبحان اللہ سارے کہو. حضور اے آپ کی نظر. غوث اعظم فرمایا اچھا جب اللہ نے انسان کو بنانے کا ارادہ فرمایا، اس نے بنانا تھا، بنا ہی دیا. تم سے خالی پوچھا کہ میں اپنا وسیع خلیفہ بنانے لگا ہوں، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تو تم نے کہا فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، باری تعالیٰ نہ بنا اس کی اولاد قتل کرے گی، خون کرے گی، فساد کرے گی، یہ کرے گی، وہ کرے گی. تم نے اعتراض کیا. ہماری پیدائش پہ تمہیں کیوں اعتراض تھا؟ ہماری تخلیق پہ تمہیں کیوں اعتراض تھا؟ اب منکر نے نکیر کو دیکھا، نکیر نے منکر کو، مبشر نے بشیر کو دیکھا، بشیر نے مبشر کو. فرمایا حضور ہم اکیلے 2 تو نہیں تھے، اور صرف ہم تو نہیں تھے 2، وہاں تو کافی تھے. ہم اکیلے ہوتے تو جواب دیتے. فرمایا ایسا کرو جتنے جتنے تھے نا سب کو اکٹھا کرو، میرا سوال کا جواب لے کر آؤ. اب سننا جو سننے والی بات ہے، میں کتاب دکھاؤں گا، پریشان نہ ہونا. اب یہ آہستہ سے نا نکل کر دوڑنے لگے تو غوث اعظم نے نکیر کو پکڑ لیا، بشیر کو پکڑ لیا. فرمایا تو ادھر بیٹھ، تو اتھے بیٹھ ہوئے، تو ادھر بیٹھ. منکر تو جا، مبشر تو جا، تو جواب لے کر آ. حضور ہم تو دونوں اکٹھے جاتے ہیں، اکٹھے آتے ہیں، ہم تو دونوں اکٹھے ہیں، جہاں جائیں اکٹھے ہیں. آج ایک ادھر ایک ادھر مزہ نہیں آئے گا، حضور ہمیں جانے دے. فرمایا نہیں تو بیٹھ، ایسے نہیں بٹھا رہا، جواب لے آئے گا تو لے جائے گا، ورنہ ادھر بیٹھا رہے. اب سننا، لوگ کہتے ہیں کہ جماعت اہل سنت کے علماء کے پاس علم نہیں ہے. میں نے کہا تمہیں کبھی واسطہ نہیں پڑھا، تم اہل سنت کے طلباء سے تو ملو پہلے، علماء سے پھر ملنا. توجہ. اب غوث اعظم نے کہا جاؤ. اب ایک چلا گیا آسمانوں پر، جبرائیل سے ملاقات کی، میکائیل سے، اسرافیل سے، باقی سب سے کی ہوگی، لیکن جو معتبر ہے ان کا نام لے رہا ہوں، جو 4 بڑے ہیں ان کا نام لے رہا ہوں. اچھا یہ جو بڑے ہیں، اب کیا کروں، ہر بات پہ مجھے رکنا پڑ رہا ہے. وقت کے دامن میں گنجائش ہے تو کہو سبحان اللہ. صرف ایک بات کر رہا ہوں، صرف ایک بات. یہ جو بڑے ہیں جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، یہ بڑے کیسے بن گئے؟ سب بھی نوری ہیں، فرشتے تو سب نوری ہیں، لیکن یہ بڑے ہیں. میں نے سنا ہے کہ یہ 4 بھائی ہیں، سنا ہے نا آپ نے؟ اچھا بغیر ماں کے، بغیر باپ کے یہ بھائی کیسے بن گئے؟ وہ بھائی تو تب بنتا ہے نا جب جس کا ماں بھی ہو بھی باپ بھی، چلو باپ نہ ہو یا ماں ہو. کبھی کسی نے کہا ہے کہ میں آدم کا بھائی ہوں؟ کیونکہ آدم کا نہ ماں تھا نہ باپ تھا، وہ اکیلا ہے. اب ان کا نہ ماں ہے نہ باپ ہے، لیکن 4 بھائی ہیں. میں نے بڑا تلاش کیا کہیں سے مل جائے. یہ 4 ہیں بھائی، ہیں سب سے افضل. یہ آئے کہاں سے؟ ایک بات کرنے لگا ہوں، ایک بات جا کے کسی مسئلہ کے کسی مولوی سے پوچھنا، پھر نہ ملے تو پھر مجھے کہنا، میں بتاؤں گا. یہ 4 بھائی ہیں، یہ بھائی بنے کیسے؟ یہ 4 ایک طرف سے بھائی بنے کیسے؟ سننا، جب اللہ نے نور احمد کو بنایا، بنا کے آپ نے قرب میں رکھا، تو میرے مصطفیٰ نے خدا کا ذکر شروع کیا، اتنا ذکر شروع کیا. مصطفیٰ کی جبھی پہ آیا پسینہ، جب آیا نا پسینہ نا، تو سرکار نے پسینہ ہے اضافی چیز، جب کسی کو آ جائے تو وہ ایسے کرتا ہے، پھینک دیتا ہے، کہتا ہے پسینے کے کیا کرنا ہے، پھینک دیتا ہے. سرکار کی جبھی پہ آیا پسینہ، سرکار نے اتارا، پھینکنے کا ارادہ کیا. اللہ نے فرمایا محبوب ٹھہر جا، یہ تیرا پسینہ ہے. پہلی مرتبہ 4 قطرے عرش اولا پہ پڑے. قطروں کے پڑنے کی وجہ سے عرش اولا بڑا، اور 4 قطرے جو تھے، جو 4 فرشتے، جس نبی کے پسینے سے جبرائیل جیسے بنے. کوئی ہے جو سبحان اللہ اٹھا؟ جس نبی کے پسینے سے جبرائیل جیسے، میکائیل سے، اسرافیل، اسرائیل جیسے. بات وہیں لے کر آؤں. کہاں پہ تھا میں؟
سبحان اللہ. توجہ ہے آپ کی یہ نہیں ہے؟ سرکار غوث اعظم، اب جبرائیل کو، میکائیل کو، اسرافیل سب کو بلا لیا. فرمایا کہ غوث اعظم نے یہ سوال کیا ہے، جواب ہے؟ جبرائیل نے کہا کہ نہیں، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل سب نے کہا نہیں. اب کیا کریں؟ باری تعالیٰ تو مہربانی فرما، تیرے بندے نے بٹھا لیا ہے، وہ جواب مانگ رہے. اللہ نے فرمایا تم نے اعتراض کیا تھا، دو جواب. اعتراض تمہارا، جواب تمہارا بنتا، دو جواب. باری تعالیٰ تو جواب دے دے. فرمایا نہیں، اس کا جواب ایک ہی ہے. باری تعالیٰ وہ کیا؟ فرمایا چلے جاؤ غوث اعظم کے پاس، اس کو حضور رہنے دو، نہ ہم پوچھتے ہیں نہ آپ پوچھیں، رہنے دو. اب مبشر لوٹ کے آیا، مڑ کر لوٹ کے آیا. جب آیا نا خبر میں، حضور رہنے دو، نہ ہم پوچھتے ہیں نہ آپ پوچھیں، بس اس کو جانے دے. اب دو ہی قدم چلا تھا، غوث اعظم نے پھر پکڑا. فرمایا اچھا میں نے تو تمہیں چھیڑ دیا، پوچھ لیا، اب کہتے ہیں جانے دو. جب میرا مرید جو بیٹھا ہے مرید وہ بولے. ایک بات اور بھی کرتا جاؤں، آج کل لوگ پریشان ہیں کس کے مرید ہوں. ہمیں تو کوئی مرشد نظر نہیں آتا، کوئی اللہ والا نظر نہیں آتا، یہ سب دکاندار ہیں، اب کس کے مرید ہوں. میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، کتاب کا حوالہ میں دوں گا. غوث اعظم کا ہر زمانہ ہے. اگر مرشد نہیں مل رہا تو غوث اعظم فرماتے ہیں کہیں کے رہنے والے ہو، کوئی بھی ہو، ذات پات نسل قبیلے کی بات نہیں ہے، وہیں بیٹھ کر ہاتھ کھڑا کرو اور کہو کہ میں قادریہ سلسلہ میں غوث اعظم کا مرید ہونا چاہتا ہوں. تمہارا ہاتھ فضا میں بعد میں آئے گا، غوث اعظم کے ہاتھ میں پہلے آ جائے. بن تو جاؤ اس کے غلام. بہرحال اب وہ جانے لگے تو غوث فرمایا میرا مرید آ جائے. حضور آپ کے مرید کو بھی کچھ نہیں کہیں گے. اور جو قصیدہ غوثیہ پڑے ہوئے ہیں میں مکمل نہیں پڑھتا، میرا دل تو کہتا ہے شروع سے شروع کر دوں. سبحان اللہ. ایک بات صرف ایک شک کرتا ہوں، مریدی لا تخف. غوث نے کہا کہ میرے مرید کو کوئی خوف نہیں ہوگا. ہوتا کیسے؟ غوث اعظم کا دھوبی مر گیا، پہنچا قبر میں، پھر وہ آئے من رب کا مادی، اس کا غوث کا دھوبی، غوث کا دھوبی. جب دوسرا سوال ہوا غوث کا دھوبی، تیسرا سوال ہوا غوث کا دھوبی. اس نے کہا یہ کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا جانے دو وہی غوث ہے. سبحان اللہ. اس کو نہ چھیڑو، سبحان اللہ. اس کو سونے دو، بیٹھے نہیں ہو. جلال الدین سیوطی، بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ یہ تو مولوی بیان کرتے نا غوث کا دھوبی مر گیا، وہ بعد میں مرا. پہلی بات تو سمجھاؤ، غوث کے دھوبی کی کیا اہمیت وہ کہے کہ میں غوث کا دھوبی ہوں. غوث نے پہلے مذاکرات کر لیے تھے کہ جب میرا آئے، جب میرا آئے تو خیال کرنا، غوث کو بھولنا نہیں، کیونکہ ہر زمانہ غوث کا ہے. 11ویں تم ایسے نہیں منا رہے ہر مہینے. سبحان اللہ. میلاد اس وجہ سے مناتے ہیں کہ سرکار آج بھی ہیں، اور 11ویں اس وجہ سے پکاتے ہیں کہ غوث آج بھی. سبحان اللہ. جلال الدین سیوطی قبرستان میں، آواز آئی، قبر کے نزدیک پہنچے، دیکھا کہ ایک بزرگ قرآن کو کھول کر پڑھ رہے ہیں. قبر میں قرآن کھول کے پڑھو. سوراخ سے دیکھا، کہا السلام علیکم یا اہل جو کہتے ہیں وہ بول رہے ہیں. میرے نبی نے فرمایا کہ جب قبرستان میں جاؤ تو کہو السلام علیکم یا اہل. اے اللہ کے نبی مردوں کو سلام کرے سنتے ہیں؟ فرمایا صرف سنتے نہیں تمہیں پہچان بھی لیتے ہیں. اچھا 1000 سال پرانی قبر پہ جاؤ وہ پہچان لیتا ہے. اچھا جو بھی موٹر سائیکل پہ تیزی سے گزر جائے کہے السلام علیکم یا قبور، قبر والا ہزاروں من مٹی کے نیچے اس کو پہچان لیتا ہے. کمال ہے جس نبی کے امتی میں اتنی طاقت ہو کہ وہ موٹر سائیکل پہ جاننے والے کو، تیزی سے گزر جانے والے کو پہچان لے، اس نبی کا اپنا مقام کیا ہوگا. باتیں بہت ہیں، میں جلدی کر رہا ہوں. جلال الدین سیوطی نے فرمایا قبر میں بزرگ قرآن کہاں سے لائے؟ چلو یہ تو بات ہے کہ قرآن زندہ، مومن زندہ ہوتا ہے قبر میں پڑھتا ہے، قرآن لائے کہاں سے؟ ساتھ لے کر آئے تھے، کفن میں چھپا کر لائے تھے، یا کوئی دے گیا؟ تو بزرگ نے ایک بات کہی، المرء ما حبا، ما آتا ہے غیر ذوی العقول کے لیے. بزرگ میں ساتھ نہیں لایا. جلال الدین اتنا بڑا عالم ہو کہ اتنی بات نہیں جانتا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا دنیا میں جس کو جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے، سبحان اللہ. میں بات مکمل کرتا ہوں یہی، لیکن اس سے پہلے دنیا میں جس کو جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے. آپ جس ادارے میں بیٹھے ہیں یہ ادارہ اس علاقے میں کام کر رہا ہے. سبحان اللہ. جو میری بات سے متفق ہیں وہ ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہیں.